بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا جمعہ ایک خاص موضوع کی طرف مجھے رہبری کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے بات سنیں. اللہ تعالی میرے بھی سمجھ میں، ہم سب کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. عزیز دوستو، ہمارا ملک آج جس بحرانی کا شکار ہے اور ملک کے حالات، ہر انسان بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آج امت سسک رہی ہے اور انسان پریشان ہے، خاص کر امت مسلمہ، جس کا رونا یہ ہے کہ آج ہماری کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہے، جس کا رونا یہ ہے کہ جس کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. امت مسلمہ کا ہر فرد اپنی زبان پر یہ الفاظ کہنا چاہتا، یہ کہہ رہا ہے کہ کاش ہمارے ساتھ معاملہ یوں ہوتا، ہم نے یوں کر لیا ہوتا تو ملک کے حالات یوں بدل جاتے، ہم نے یوں کیا ہوتا، ہماری پلاننگ یوں ہوتی، ہمارے اسباب یوں ہوتے، ہمارے بڑے اگر یوں کیے ہوئے ہوتے، ہمارے بڑوں نے اگر یہ غلطی نہ کی ہوتی، ہمارے بڑوں سے اگر یہ کام کیا ہوا ہوتا تو آج ہم اس بحرانی کے شکار نہ ہوتے. بھائیوں، انسان کی سوچ کے دو پہلو ہیں. جس پہلو کو امت مسلمہ کی نظر جس پہلو کی طرف جانا چاہیے، ہم اس پہلو کو دیکھنا نہیں چاہتے. جس پہلو کی طرف امت مسلمہ نے کبھی نظر نہیں ڈالا تھا، کبھی ایمان والوں نے اس پہلو کو گہری نظر کے ساتھ دیکھا نہیں تھا، ہم اسی کی طرف دیکھنا پسند کرتے ہیں. دو رخ ہے، ایک وہ رخ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، دوسرا وہ رخ ہے
جس پر ہم چلنا نہیں چاہتے۔ پہلا وہ رخ کہ جو اسباب کے اعتبار سے سوچا جاتا ہے کہ اگر ہم نے فلاں موقع پر یہ کام کر لیا ہوتا، اگر ہم نے ملک کی تقدیر بدلنے کے موقع پر فلاں اسباب اختیار کر لیے ہوتے، ہم نے ملک کے اقتدار کو سنبھالا ہوتا، ہم نے اس طرح کے کام کیے ہوئے ہوتے تو آج ہم محفوظ ہوتے۔ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کوئی اتنا چھوٹا ہے جسے کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن وہ بڑے بڑے ملک کے دانشور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر اور ملک کے ذی اثر لوگوں کو اپنے علاقے میں رہ کر گالی گلوچ کر رہا ہے، اور کوئی کچھ اپنے اعتبار سے طنز کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں کس پوزیشن پر ہوں۔ ہر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں نے اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو آج ملک کے حالات یوں ہوتے۔ عجیب رونا ہے، عجیب پریشانی ہے، عجیب ملک کے حالات ہیں، عجیب ملک کا معاملہ ہے۔ ہر فرد اسی رخ پر چلا ہے، اسباب یوں ہوتے، اسباب یوں ہوتے، اسباب یوں ہوتے۔ دوسرا جو رخ ہے اسے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغامبر، اپنے رسولوں کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے۔ دوسرا وہ رخ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے پوری امت کو پیغام دیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے پیارے نبی ذرا بتلاؤ تو صحیح، ذرا امت مسلمہ کو کہو تو صحیح۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رہبری کرو تو صحیح، انہیں بتاؤ تو صحیح۔ مالک الملک، پوری کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے، پوری کائنات کا شہنشاہ اللہ رب العزت ہے۔ اے پیارے نبی ذرا سمجھاؤ تو صحیح۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمان پریشان ہے۔ اے نبی ذرا کہو تو صحیح، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عزتیں دینا کسی کے ہاتھ میں ہے؟ اے نبی ذرا انہیں سمجھاؤ تو صحیح، اللہ ہے جو عزتوں کا نوازنے والا ہے، اللہ ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذرا انہیں سبق یاد تو دلاؤ کہ ذلتوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی تقدیر سے خیر ختم ہو گیا، ملک کی تقدیر سے اچھی ہوائیں ختم ہو گئی۔ ہمارا یہ گمان ہے کہ ملک کے اندر سے وہ ہوائیں جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو گیا۔ اب اس امت کے اس ملک سے خیر کو ختم کر دیا گیا ہے، لوگ ایسے تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے نبی ذرا بتاؤ تو صحیح، بیدہ الخیر، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ خیر کون ڈالے گا؟ کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ کسی ملک میں وہ شر پیدا کر دے؟ کیا کسی جماعت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی ملک میں شر برپا کر دے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے عزتیں دینے کو تو اپنے ہاتھ میں بتایا، ذلتیں دینے کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں بتایا، اور جب بیدہ الخیر کہا تو یہ نہیں فرمایا بیدہ الشر کہ میں شر ڈالتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں خیر دنیا میں پھیلاتا ہوں۔ حالات کچھ بھی ہو، ہمیں حالات کیسے نظر آئیں، حالات تنگ ہوتے نظر آئیں، حالات بالکل مخالف نظر آئے، لیکن اللہ کہتے ہیں خیر اسی میں ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے خیر کا ڈالنا۔ میں شر نہیں ڈالتا۔ حالات کچھ ہوں تمہیں نظر آئے کہ حالات بالکل شر والے ہیں،
لیکن یاد رکھنا اللہ شر پیدا نہیں کرتے، اللہ خیر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے آگے لفظ شر کا استعمال نہیں فرمایا۔ دنیا شاہد ہے، تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کیا ہے، اور آپ نے امت کو بتلایا ہے یہ حالات جیسے بھی ہوں بھروسہ اللہ پر ہونا ہے۔ آپ نمرود کے واقعے میں دیکھیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہم السلام ہیں، حالات بالکل مغایر ہیں، حالات بالکل مخالف ہیں، کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کا بچپن دیکھیں، آپ کی جوانی دیکھیں، نمرود کے اس آگ کے بڑھا دینے کے واقعے کو دیکھیں کہ پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے، آگ اوپر بھڑک رہی ہے، کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے جا نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، اس آگ میں گر جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے یہ فرمایا خیر۔ اللہ چاہتے اپنے نبی کو بچانا تو اس آگ کو بھڑکنے ہی نہ دیتے، اللہ اپنے نبی کو اس آگ میں ڈالنے سے پہلے اس آگ کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے نبی کو آزمایا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہم السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہم السلام کو ڈالا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے خلیل میرے ابراہیم کو جلا نہیں سکتی، خبردار میرے خلیل میرے دوست کے بدن کے ایک بال کو باقا نہیں کر سکتی۔ قلنا یا نار کونی بردا۔ ہمیں سبق ملتا ہے، انبیاء علیہم السلام کو آزمایا گیا، بغیر آزمائے کوئی انعام نہیں ملتا۔ 50 واقعات، فرعون کے واقعات کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہم السلام کا لشکر ہے، حالات بالکل مغایر ہیں، اتنے حالات بدل گئے کہ اب موسیٰ علیہم السلام کے ساتھ رہنے والی قوم کہتی ہے اے موسیٰ اب ہمارا کیا ہوگا؟ آگے سمندر ہے، آگے دریا ہے، راستہ ہم عبور نہیں کر سکتے، پیچھے لشکر جرار ہے، دشمن کی فوج ہے، ملک کا سب سے بڑا بادشاہ فرعون، وقت کا جبار، وقت کا جابر پیچھے لگا ہے، آگے دریا ہے، حالات بالکل مغایر ہیں۔ ایسے حالات میں انبیاء علیہم السلام ہمیں سبق سکھلاتے ہیں ایمان کا، ہمیں سبق سکھلاتے ہیں یقین کا، ہمیں سبق سکھلاتے ہیں اللہ پر بھروسے کا۔ تاریخ نے دیکھا کہ حالات بالکل مغایر ہیں، لیکن اللہ نے اسی دریا میں اس دشمن اسلام کو ڈوبا دیا۔ اللہ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت اس دریا میں ڈوبا دیا۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، قرآن کے الفاظ صاف صاف ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کچھ ہوں، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا لا الہ الا اللہ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ملک کے حالات بدلے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو اقتدار پر بیٹھنے والے یوں کریں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری گردنیں یوں کاٹی جائے گی، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کاروبار یوں بند کر دیے جائیں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری اولاد کا فیوچر یہ ہوگا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بحرانی کا شکار ہوگے۔ کیا امت مسلمہ ہمیں یہ سبق نہیں دیا گیا؟ لا الہ الا اللہ پہلا پیغام تھا آسمانوں سے، جب یہ وادیوں میں یہ کلمہ اترا ہے، اس وقت سے جس وقت اسلام آیا ہے اس زمین پر، اس وقت سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے لا الہ الا اللہ۔ مکہ کی اس وادیوں میں، مکہ کے اس سرزمین پر جہاں پہاڑوں ہی کے درمیان میں اللہ نے میرے نبی کو بھیجا، میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں امت مسلمہ کو یہ سبق دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات کرنے والی نہیں ہے؟ ہم نے یہ سبق کیوں بھولا؟ ہمیں یہ سبق بھولنے پر کس نے مجبور کیا؟ آج حالات تھوڑے سے مخالف ہیں، حالات ہوا تھوڑی سی مخالف چلتی ہے،
ہم اپنے کاروبار میں پریشان ہیں، ہم اپنی عزتوں میں پریشان ہیں، ہم اپنے خاندان میں پریشان ہیں. ہمیں اس کلمے کو، ہمیں یہ کلمہ یاد کیوں نہیں آتا؟ ہمیں صحابہ کی طرح ایمان مضبوط کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں یہ کلمہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں بٹھاتا؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی ذات جو اللہ کے علاوہ کرنے والی ہے. کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ کسی کے بال کو باقا کر سکے. اللہ بار بار ہمیں یہ سمجھاتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑی سی مخالفت، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی آفت آتی ہے، فوراً ذہن مغیر تبادل خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ فوراً ذہن بدل جاتا ہے، حالات کے شکار ہو جاتے ہیں. کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہیں انبیاء علیہم السلام کے. حضرت یوسف علیہم السلام کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں اس میں سبق ملتا ہے. اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے ایک ایک لفظ سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ تھوڑی سی ہوا مخالف چلی، ہمارے پیر ڈگمگا گئے، پریشان ہیں، بحرانی کا شکار ہیں. جس کسی کو دیکھو زبان پر گلا اور شکوے ہیں. کوئی اللہ کی طرف رجوع ہونا نہیں چاہتا، کوئی توبہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں چاہتا، کوئی اللہ سے مانگنا نہیں چاہتا، کوئی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا نہیں چاہتا. حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، بچپن ہیں، نبی کے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، آگے چل کر نبی بننے والے ہیں. حالات جب آتے ہیں، معصوم بچہ ہے، خود ان کے بھائی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، گود میں لیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، جنگل لے جایا جاتا ہے اور اس گھنے جنگل میں رات کے وقت میں آپ کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. کوئی آپ کا پرسان حال نہیں، کوئی انسان وہاں بسنے والا نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، چاروں طرف سے تاریکی ہی تاریکی ہے. حالات بالکل مخالف ہیں، حالات بالکل مغایر ہیں. اللہ نے آزمایا ہے. تھوڑی سی کرن وہاں سے جب نکلتے ہیں، اللہ نے پھر اندھیرا در اندھیرا اللہ نے پھر آزمایا، اللہ نے پھر مصیبت میں ڈالا. آپ مصر میں جاتے ہیں، آپ کو لے جایا جاتا ہے، بازاروں میں فروخت کر دیا جاتا ہے. وقت کے نبی ہیں، بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، بازاروں میں بیچا جا رہا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، غلام بنایا گیا. آج ہماری تھوڑی سی پوزیشن ہے، ہم اس پوزیشن کے جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، بحرانی کے شکار ہو جاتے ہیں. ہم اپنی عزت کو نیلام ہوتے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسلام کے خاطر اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. وقت کا نبی ہونے والا ہے، ایک نبی کا بیٹا ہے، پھر نبی بننے والا ہے. اللہ نے غلامی کے دور سے گزارا ہے، آپ کو غلام بنایا گیا. اتنا ہی نہیں، اللہ نے پھر آزمایا آپ کو. آگے جب بڑھتے ہیں، آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ نبی ہے، میرے اور آپ کے جیسا عام انسان نہیں ہے. اللہ نے جب آزمانا شروع کیا تو ہمارے اوپر تھوڑی سی آنچ آتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. پیغمبر رسول ہیں، لیکن جب عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایک خاتون کی طرف سے آپ کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے. ایسی تہمت جس کو سننے کے لیے کان برداشت نہیں کرتے، جس کو سننے کے لیے دل گھبرا جاتا ہے. تہمت لگائی جاتی ہے، پورے ملک میں بدنامی کے چرچے ہوتے ہیں. عام انسان نہیں ہے، وقت کا ہونے والا نبی ہے اور بادشاہ، وقت کا بادشاہ. گرچہ حکومتی فیصلہ ہو، گرچہ حکومتی معاملہ ہو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. عام انسان نہیں، عام انسان نہیں، نبی بننے والے ہیں. جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا. ایک دن، ایک رات، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، 9 سال تک نبی کو جیل کی سلاخوں میں پیچھے رہنا پڑا.
یہ حالات ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ جو وابستگی ہے، اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، ایمان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اور پختہ ہوتا ہے. فزادہم ایمانا، جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے وہ کمزور نہیں پڑتا، اس کا ایمان اور مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. مضبوط تھا، حالات کا شکار، اور مضبوط، پھر حالات اور مضبوط، جتنے حالات آئے ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہ سنت انبیاء علیہم السلام. اور عادت اللہ یہ ہے، اللہ جب کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ آزماتے ہیں. 9 سال نبی نے مشکلات کو گزارا ہے، اور جب خواب نے، وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا، عجیب خواب تھا. مجھے خواب کو نہیں بتانا، واقعے کو مختصر کرنا ہے. اس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے دانشور جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے اس نے رجوع کیا، ان کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن کوئی خواب کی صحیح تعبیر نہیں بتاتا. کسی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی جیل میں رہنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے، وہ بہترین تعبیرات بولتا ہے. بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ضرورت سب کو پڑتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں اللہ نوازتے ہیں، دیتے ہیں. وقت کا بادشاہ ہے، جیل کی طرف جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم بہترین تعبیر بولتے ہو، بہترین خواب کی تعبیر بتاتے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، آپ نے خواب کو سنا، تعبیر بتائی. میرے بھائیوں، یہاں ہمیں جو سبق ملتا ہے، ایک تو مشکلات در مشکلات ہے، لیکن اس واقعے کو ذرا غور سے سننا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنا تو تعبیر بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، تمہارا ملک، اس کی تقدیر بدلنے والی ہے. 7 سال خوب اناج ہوگا، لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، لیکن یاد رکھنا جب 7 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد جب 7 سال آگے آئیں گے تو قحط سالی ہوگی، ملک اکنامک کے اعتبار سے پریشان ہوگا، بحرانی کا شکار ہوگا، لوگ کھانے کو ترسیں گے، لوگ پریشان ہوں گے. اقتدار پر رہنے والے، ملک میں رہنے والے، رعایا پریشان ہوگی، پورا ملک بحرانی کا شکار ہوگا. ہر انسان اناج کے لیے ترسے گا لیکن اسے اناج نہیں ملے گا. جب بادشاہ نے یہ خواب سنا، بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، آپ نے تعبیر بتا دی. اگر معاملہ صرف تعبیر تک کا ہوتا تو بالکل برحق تھا کہ آپ نے تعبیر بتا دی اور معاملہ ختم ہو جاتا. اگر ہم اس نبی کی جگہ پر ہوتے تو خواب کو سنتے اور ہنستے اور یہ کہتے کہ تو نے ہمیں 9 سال جیل میں ڈالا ہے، تو نے ہماری نوجوانی کو برباد کیا ہے، تو نے ہمیں عزتوں سے نکال کر ذلتوں کی طرف ہمیں بھیجا ہے، تو نے ہمیں ملک میں ذلیل کیا ہے، تو نے جیل کے اندر ہمیں بند کیا ہے. اب میں دیکھوں گا ملک کی تقدیر بدلتے ہوئے، میں دیکھوں گا لوگ جب پریشان ہوں گے، لوگوں کو جب اناج نہیں ملے گا، جب تم پریشان ہوں گے، میں تمہاری پریشانی کو دیکھ کر ہنسوں گا. مجھے خوشی ہوگی کہ جو مجھے تکلیف دینے والے ہیں آج وہ پریشان ہیں، وہ تکلیف میں ہیں. اگر ہم اس نبی کی جگہ پر ہوتے تو یقیناً ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا، ایسا ہی ہوتا. وجہ کیا ہے؟ آسان ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے جو مسلمان غیر مسلم بھائی ہیں، اتنی نفرت ہم نے ذہنوں میں بٹھا لی ہے، اتنی نفرت ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہے، اتنا زہر اپنے ذہنوں میں ہم نے گھولا ہے کہ اگر وہ دودھ میں شکر بھی ڈالتے ہیں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ کڑوا ہو جائے. اگر وہ میٹھا بھی بناتے ہیں، مسلمان دیکھنے والا یہ سوچتا ہے یہ بدماش ہے، اس کا میٹھا کڑوا بن جائے. اگر ہم کریلا بھی جوس بناتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم مسلمان ایمان والے ہیں، وہ میٹھا بن جائے. عجیب معاملہ ہے.
اتنا زہر ہم نے آپس میں گھولا ہے، اپنے دماغوں میں اتنا زہر بھرا ہے، فطور اتنا بھر دیا، اتنا قصور. کیا قصور تھا ہمارے مسلمان غیر مسلم بھائیوں کا؟ وہ معصوم ہیں، انہیں نہیں پتا. وہ جھاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. اگر انہیں سمجھ ہوتی تو وہ ہرگز اللہ کی عبادت کے علاوہ عبادت نہ کرتے. وہ معصوم ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، انہیں سمجھانا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک کے پاس جانا ہے، اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے بتانا ہے. وہ معصوم ہیں، انہیں نہیں پتا پتھروں سے پوجا نہیں کی جاتی، انہیں نہیں پتا کہ جھاڑ سے پوجا نہیں کی جاتی. ان کو ویسے ہی ماحول ملا، انہوں نے ویسے ہی اس کی پیروی کی. کون سمجھائے گا؟ ہائے افسوس ہم اپنا بھی سبق بھول گئے. ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا. ہائے افسوس ہم نے اپنا سبق بھول کر غیروں کے سبق کو ہم نے اپنا لیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ہم ہوتے یقیناً ایسے ہی کر رہے ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر تو یہ ہے، لیکن میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے کسانی کیسے کی جاتی ہے. جب خواب کی تعبیر آپ نے بتائی، ساتھ میں صلاح بھی دی، مشورہ بھی دیا، ملک کے حق میں خیر کا پیغام دیا، ملک کے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہے اس کو بتایا، اور بتا کر فرمایا بادشاہ سلامت پریشان نہیں ہونا، یہ جو 7 سال تمہارے گزرنے والے ہیں، آنے والے، بہت بارش برسے گی، بہت بارش برسے گی، غلہ خوب ہوگا، اناج خوب ہوگا. میں ایک طریقہ تم کو دیتا ہوں کہ جس وقت اناج ہوگا تو تم جتنا ملک کے لیے ضرورت ہے اتنے گیہوں کو ان کے بھوسے سے نکالنا، اور بقیہ جتنا ملک میں بچتا ہے، اس لیے کہ بارش خوب ہوگی، اناج خوب ہوگا، کھیت خوب اگائیں گے، اناج زیادہ ہوگا. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جتنا ملک کو ضرورت ہے اتنا گیہوں اس بھوسے سے نکالنا، بقیہ گیہوں بھوسے کے ساتھ اسٹاک کرنا، اس کو ملک میں سٹور کرنا، اس کی جگہ جگہ پر ملک میں سٹوریج بنانا ہے. یہ سٹوریج آج کے نہیں ہے، یہ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا اپنے بادشاہ کو کہ آپ ملک میں جگہ جگہ پر سٹوریج بنائیں، اور اس میں گیہوں کو اس طرح رکھیں کہ ان کے بھوسے سے گیہوں کو نہیں نکالنا، کیڑا لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ 7 سالوں میں ملک کو سہولت ہو، ملک پریشان نہ ہو، تو آپ اس کو اسٹور کریں، اور گیہوں کے دانے اس بھوسے کے ساتھ اسٹور کریں. جب اس نبی کے بات کو مکمل اس بادشاہ نے سنا تو اس نے کہا یوسف، ایک تو یہ ہے کہ دشمن کو مشورہ دے رہے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، اور جس نے جیل میں ڈالا اسی کو مشورہ دے رہے ہیں، اور ملک کے خیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ملک کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اگر ہم آج اقتدار پر آتے ہیں، ہم اپنے مسلمانی کا نعرہ لگا کر ہم اپنے غیر بھائیوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے اس ذہن کو ختم کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے. وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب ملک کے خیر کے بارے میں مشورہ دیا تو پھر اس بادشاہ نے کہا مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میں ملک مصر کا بادشاہ تمہیں بنا دوں، اس لیے کہ میرے ملک میں جو وزیر ہیں، جو حاکم ہیں، وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ میرے ملک کو برباد کر دیں گے، وہ امین نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں رکھیں گے. جب اس نے پیشکش کی، اخلاق حضرت یوسف علیہ السلام کے فدا ہو گیا. اس نے کہا یوسف میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ملک کے بادشاہ بن جاؤ، ہمیں اگر مل جائے، اگر بادشاہت ہمیں مل جائے پھر تو کیا ہوگا؟ یہی موقع. ہم تو مسجد کے صدر بننے کے لیے موقع مل گیا تو 4 کو دبا سکتے، چہ جائے کہ حکومت. مسجد کے صدر بننے کا بھی موقع مل گیا 10 کو دبا سکتے، اپن ٹیلنٹ ہے اپنے پاس. چہ جائے کہ ملک کا بادشاہ بنے. ایک کمیٹی بن رہی ہے، اگر اس کمیٹی کے صدر کا انتخاب اگر مجھے مل جائے تو میں 10 کو رونگ سکتا ہوں. یہ ہماری سوچ ہے.
اور چھوٹے سے علاقے میں اگر بادشاہت مل جائے تو پھر اس کا کیا پوچھنا. ملک کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ مجھے ملک کا بادشاہ نہ بنائیے. اجعلنی علی خزائن الارض، میں کسان کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے اناج کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. مجھے آپ اکنامک کا بادشاہ بنائیے، مجھے خزانوں کا بادشاہ بنائیے، ملک کا بادشاہ نہیں. مجھے پتا ہے کیسا اسٹور کیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے ملک کے حالات جب گمبھیر ہوں تو کیسے اناج کو جو ہے پورے ملک میں سپلائی کیا جاتا ہے، اس کا نظام کیا ہوگا، آبپاشی کا نظام کیا ہوگا، کسانوں کو کس ترتیب سے لے جانا ہے، کھیتیوں کو کیسے سیراب کرنا ہے، کھیتیاں کیسے سرسبز شاداب ہوگی، کھیتیاں کیسے لہرائیں گی، اور کھیتیوں کے لیے کیا فارمولے ہو سکتے ہیں. اے بادشاہ سلامت میں اس کو جانتا ہوں. مجھے آپ اجعلنی علی خزائن الارض ایسا حاکم بنائیے. آگے فرمایا انی حفیظ علیم، آپ یہ بات بھی جان لیں میں بہترین حفیظ ہوں، میں حفاظت کروں گا. امین، ایک رتی برابر بھی نہ ادھر نہ ادھر. میں بادشاہ بنوں گا. حفیظ علیم، ایسا کہ ایسی حفاظت کروں گا ایک روپیہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا. آج اگر حکومت میں ہم ایم ایل اے بن گئے، زندگی بھر کمانے کی ضرورت نہیں، وہ بیک سپورٹ جمع ہوتا، اولادیں نہیں نسلیں کھاتی. آپ نے فرمایا حفیظ، ایک روپیہ میں ادھر سے ادھر نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا بالکل صحیح. یہ حالات ہوتے ہیں کہ حالات مغایر ہیں، حالات مخالف ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو ایمان کا رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں. ابو سفیان کا لشکر ہے، جنگ مکمل ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جو زندہ ہیں تقریباً صحابہ اکرام سب زخمی حالت میں، سب زخمی ہیں. ابو سفیان کا لشکر ہے، جنگ مکمل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ تھکے ہوئے ہیں، بدن چور چور ہے، زخموں سے بھرا ہوا ہے، خون آلود جسم ہے، ہر صحابی پریشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو ہمیں ابو سفیان کا پیچھا کرنا ہے، ابو سفیان کا پیچھا کرنا ہے. ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ وہ صحابہ چلیں گے جو پہلے سے جنگ میں تھے اور جو زخمی ہیں صرف وہی چلیں گے، دوسرا نہیں چلے گا. حالانکہ بالکل معاملہ برعکس نظر آتا ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی پھر لڑنے جانا ہے تو ایسے لوگ چلیں جو بالکل تازہ دم ہیں، جو زخمی نہیں ہیں، یہی بولتے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صحابہ میرے ساتھ چلیں گے جو زخمی ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ چلیں گے. حقیقت یہی ہے. آپ جماعت کے ساتھیوں کو دیکھیں، یہاں سے 10 کلومیٹر تک بیچارے پیدل جا رہے ہیں، 3 کلومیٹر تک پیدل جا رہے ہیں، اور پھر ایک جگہ تھکے بیٹھے، اور میرے صاحب بولے نہیں اپنے کو وہاں جانا ہے، مشورے سے طے ہوا. میرے صاحب تھک کے چور چور ہو گئے، نہیں ٹارگٹ ہمارا یہ ہے، آپ اٹھائیں اللہ کے واسطے اپنے سامان، ہمیں فلاں مقام پر پہنچنا ہے. اور جیسے ہی کچھ بات اللہ کی نسبت کی طرف آئی پھر تازہ دم ہو گئے، لے کے تیار. حالات یہی سکھاتے ہیں، حالات یہی سکھاتے ہیں، اسی میں جیت ہوتی ہے. جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان پھر میرا تعاقب کر رہے ہیں تو اس نے کہا او ہو، ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک فوج اور مل گئی ان کو، اب تو ہم بچیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم تو تھکے ہوئے ہیں. اس نے کہا بھاگو بھاگو، اب تو بھاگنا ہے، اس لیے کہ اب اگر مسلمان ہم سے مقابلہ کر لیں گے تو پھر ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں. لیکن وہ بھی بڑا شاطر تھا، کمانڈر تھا. اس نے اپنے آدمیوں میں سے ایک آدمی نعیم ابن مسعود، اس کو کہا کہ تم مدینہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بھی کمانڈر ہے. انہوں نے کہا ہم تو بھاگیں گے
لیکن تم مدینہ جاؤ اور جا کر مدینہ میں اعلان کر دو لوگوں میں، گراؤنڈ فلور سے محنت کرو، گراؤنڈ فلور سے محنت کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ مکہ میں وہاں کے مشرکین تازہ دم ہیں، ایک فوج تیار کر لیے، اب وہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اب وہ مدینہ پر حلہ بولنے ہی والے ہیں۔ جھوٹ، لیکن پھیلایا جا رہا۔ ادھر اللہ کے نبی نکلے ہیں، ہیبت اس کو بیٹھی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، لیکن شاطر ہے، اس نے اپنے ایک نمائندے کو بھیج دیا، وہ آ کر مدینہ میں جو ہے لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو بحرانی کا شکار کرنے پر کوشش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتانا ہے کہ ملک میں ہم کسی کو دشمن نہ سمجھے، مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ ملک کا دشمن ہم نے کسی کی صورت بنا لی، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، یہ امت مسلمہ کا دشمن۔ آپ ایسی کوئی صورت نہ بنائیں، آپ اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اس لیے کہ جس زمانے میں میرے نبی تھے اس زمانے میں جو دشمن تھے آج وہ دشمن نہیں ہیں۔ آج کا لیڈر اگر غیر مسلم بھی ہے نا تو وہ ملک کا بادشاہ اس کو بننا ہے یا کوئی وزیر بننا ہے تو وہ پہلے خواجہ اجمیری کے درگاہ پہ جاتا ہے اور جا کر دعائیں کرتا ہے مجھے بادشاہ بناؤ۔ وہ بھی مسلمانوں کے پاس آتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس ملک کے جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے، وہ اجمیر جاتا ہے، وہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، ہم ہیں کہ اس سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ دشمن نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے، مجھے اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ آئے، 3 دن کا ویزا لگا۔ کتنے دن کا؟ جی ہاں، اس کو بول سکتے ویزا، اس لیے کہ مکہ والے نکال چکے تھے اللہ کے نبی کو مکہ سے، اور واپس جب آنا چاہتے تھے تو وہ لوگ آنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے شرط لگائی، آخر میں 3 دن کی اجازت دی کہ 3 دن کے لیے مکہ میں عمرے کے لیے آ سکتے، وقت کے نبی ہیں، مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے۔ ہم اتنے مظلوم ہیں، جی ہم اتنے مظلوم ہیں، کیا ہماری قدر اب ان صحابہ سے بڑھ گئی؟ 3 دن کے لیے جب مشورہ ہوا، اللہ کے نبی مکہ مکرمہ آئے تو حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بتاؤں کیسے دشمن اس زمانے میں تھے، آج تو ان کا وجود بھی نہیں ہے، یہ تو بس تھوڑے سے، اس کا کوئی ان سے مقابلہ نہیں۔ خالد بن ولید مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ جب مشورہ ہوا کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو وہاں کی جو کمیٹی تھی اس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں لوگوں نے محمد کو اجازت دے دی ہے، چونکہ لوگ جب اجازت دیتے ہیں تو سب مانتے تھے، لہذا میرا بھی فیصلہ ہے کہ اب نبی آئیں گے، یعنی محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اتنے سخت دشمن تھے، انہوں نے کہا میں مکہ میں نہیں رہوں گا۔ کیا کہا؟ جی میں مکہ میں نہیں رہوں گا، اگر میں مکہ میں رہوں گا تو محمد کی گردن اڑا دوں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سخت دشمن ہے، میں مکہ میں نہیں رہوں گا، اگر میں رہوں گا تو میری تلوار میرے ہاتھ سے رکے گی نہیں، اور مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں آئے تو ان کے بھائی سعید بن ولید اللہ کے نبی سے ملے، جیسے ہی ملے اللہ کے نبی نے فرمایا سعید خالد کہاں ہے؟ یہاں دیکھیے، حضرت خالد بن ولید تو دشمن ہے اللہ کے نبی کے گردن اڑانے پر تلے ہوئے، برداشت نہیں کر سکتے، شہر سے بھاگ گئے۔ وہاں اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ سعید خالد بن ولید کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ماجرا یوں ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سک رہا ہے اس لیے گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالد بہت اچھا لیڈر ہے، خالد بہت اچھا لیڈر ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو کب سمجھ دے گا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، کاش کوئی میری آواز کو خالد تک پہنچا دے، کاش کوئی آواز میری خالد تک پہنچا دے۔ خالد بڑا اچھا لیڈر ہے،
اللہ کے نبی وہاں سے رخصت ہو گئے. خالد بن ولید آئے, اپنے بھائی سے ملے. سعید کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میری ملاقات اللہ کے نبی سے. اچھا تم نبی سے ملے, تم محمد سے ملے؟ انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ دشمن ہے نا. ہاں میں محمد سے ملا صلی اللہ علیہ. تم اور محمد سے ملے, کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارے بارے میں پوچھا. میرے بارے میں پوچھا؟ ہاں. خالد کہاں؟ میرے بارے میں محمد نے پوچھا صلی اللہ علیہ. ہاں. اور یہ بھی بتایا کہ کاش کہ کوئی میری بات تو پہنچا دے تو صحیح. اور جیسے ہی بات مکمل میرے نبی کا پیغام خالد تک پہنچا, دل کی دنیا بدل گئی, حالات بدل گئے. گھر گئے, تیار ہوئے, تلوار سوتی, اپنے گھوڑے کی لگام کسی اور مکہ مکرمہ میں آئے اور اعلان شروع کر دیا, کون ہے مائی کا لال, کون ہے جو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, آئے میرے سامنے آج روک کر بتائے, کون ہے جو اپنی ماں کو بیوہ, اپنی ماں کو جو ہے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی ماں کو تنہا چھوڑنا چاہتا ہے, کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, کون ہے جو اپنے ماں کا دودھ پیا ہے. آئے خالد کو روکے. آج خالد کا دل بدل گیا ہے, وہ محمد کی غلامی کو برداشت, وہ محمد کی غلامی اختیار کرنے جا رہا ہے. سبحان اللہ. مکہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے. وہ زمانہ یہ نہیں تھا, وہ زمانہ وہ تھا اگر کوئی چپکے سے بھی مکہ سے نکلتا اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ میں نبی کا غلام بننے جا رہا ہوں, تو لوگ اس کو پکڑ لیتے, لوگ اس کو قتل کر دیتے, لوگ اس کو سولی پر چڑھا دیتے, لوگ اس کو سزائیں دیتے. ایسے سخت حالات میں حضرت خالد بن ولید تلوار لے کر نکل کر اعلان کرتے ہیں, کون ہے مرد مجاہد میرے سامنے تو آئے, کون ہے جو اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے میرے سامنے تو آئے. اور اعلانات پر اعلانات. ادھر سے ایک گھوڑا, ایک سفید جھنڈا لے کر ایک صاحب آتے ہوئے نظر آئے. آپ نے تلوار کھینچ لی. انہوں نے فرمایا خالد رکو تو صحیح, رکو سمجھو تو صحیح میں کیوں آیا. بولے کیا بات ہے؟ میرے بھی دل کی دنیا بدل گئی, میں بھی محمد کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دونوں مدینہ گئے. اب یہاں سے یہ نکلے ہیں, وہاں مدینہ میں اللہ کے نبی اپنی مجلس میں بول رہے ہیں اپنے صحابہ سے, استقبال کرو, دو ساتھی آ رہے ہیں, تمہارے دو ساتھی آ رہے ہیں, ان کا استقبال کرو. صحابہ پریشان, کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا استقبال کرو. اللہ ہے, اللہ ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی. قرآن کریم کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. قرآن کریم صاف الفاظ میں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. حالات بدلتے ہیں. قل اللہم مالک الملک. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو حضرت عمرو بن العاص تھے دوسرے سے جھنڈا پکڑ کر جو آ رہے تھے, یہ بھی بہترین لیڈر اور زبردست صحابی, زمانہ کفر میں بہترین لیڈر تھے. میرے نبی نے استقبال کیا اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کاش کوئی خالد کو پیغام تو پہنچا دے, اگر وہ مسلمانی اختیار وہ ایمان والا بنتا ہے ہم اس کو صف اول میں رکھیں گے. پھر ایسا ہیرو, ایسا لیڈر اسلام میں نہیں گزرا خالد بن ولید جیسا. میرے بھائیوں, انما ذالکم الشیطان یخوف. اللہ فرماتے ہیں کوئی غیر نہیں ہوتا, ہاں ان کے پیچھے شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے, شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے, شیطان اس کے پیچھے کام کرتا ہے. کوئی غیر ہمارا دشمن نہیں ہے, ہاں شیطان ہمارا دشمن ہے. میں آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر کے سناتا لیکن وقت گنجائش نہیں دیتا. پارے 4 کے نصف کے بعد آپ 3-4 آیتیں پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, جس میں اللہ ایک لفظ کو اگر پڑھتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہندوستان کے ان حالات کے حساب سے اللہ نے آج آیت نازل فرمائی, ایسا سمجھ میں آتا ہے. آپ پڑھیں پارے 4 کے نصف کے بعد کی آیتیں جس میں اللہ نے ایک حالات کے حساب سے آیت بیان فرمائی ہے. اخیر میں فرمایا انما ذالکم الشیطان,
بھائیوں وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، ہاں شیطان ان کے ساتھ ہے، دشمن تمہارا شیطان ہے، تم مقابلہ ان کا مت کرو، تم اللہ سے توبہ کرو، یہ توبہ کا وقت ہے، اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے دل میں کسی کی دشمنی مت رکھو، اپنے دل میں مسلمان اپنے دل کے اندر کسی غیر سے دشمنی مت رکھو، اپنے غیر بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھو، پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی کی سنت ہمیں یہ سمجھائی گئی ہے، اگر غیر مسلم کوئی بہترین لیڈر ہے، چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ اس مکہ کے روئے زمین پر دو دشمن ہیں جو دونوں عمرین ہیں، اللہ ان کو مسلمان بنا دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے۔ ہمیں بھی یہ سنت سمجھ میں آتی ہے، اگر آج کوئی غیر مسلم بہترین لیڈر سمجھ میں آتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو مسلمان بنا دیجئے نا، اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دیجئے نا۔ اس کے لیے یہ دعا نہیں کرنا ہے کہ اس کے لیے بددعائیں ہو یا ہمارے دل میں اس کے لیے برائی اور اس کے تعلق سے دشمنی ہو۔ یہ سنت ہے۔ غیر لیڈر اس کے لیے ہمیں سبق جو ملتا ہے کہ اس کے لیے ایمان کی دعائیں کرنا ہے، اور یہ تو ثانوی درجے کی بات ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے، ایسے حالات میں جو سب سے پہلے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رمضان گیا ہے، گناہ ہمارے صاف ہوئے ہیں، عید کی طرف سے ہم لوٹے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پروانے تھے، ہم سچے مسلمان بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ کرے کہ یہ میرے الفاظ ایک ایک مسلمان ہندوستان کے ایک ایک مسلمان تک یہ بات میری پہنچے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق، ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے ذہنوں سے فتور، ہم اپنے ذہنوں سے خباثت کو نکالیں اور سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو کر تائب ہو، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ جو حالات ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ملک کے اوپر حالات مت لائیے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے معصوم بھائیوں کے اوپر حالات مت لائیے، اللہ میرے گھر کے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی عادت کی وجہ سے، اللہ میرے نظروں کی زنا اور میرے عام اعضاء کے جو گندے گناہ ہیں اس کی وجہ سے اللہ میرے ملک کے مسلمان غیر مسلم بھائیوں پر میرے گناہوں کا اثر مت ڈالیے۔ اللہ میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی کی کایا پلٹ جائے، اللہ میری وجہ سے ملک کے حالات کو بحرانی کا شکار نہ بنائے۔ اللہ تعالی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔